وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ کل سے مراد قیامت ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے تعلق کو جوڑا، ربط دیکھیے آپ، کانٹیکٹ، کنیکشن دیکھیے۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ اللہ سے ڈرو، اور دوسری چیز یہ بتائی کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کر رکھا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے ڈرو گے تو قیامت کے دن یہی ڈر کام آئے گا، اور اگر اللہ سے ڈر کر اس دنیا میں زندگی نہیں گزارو گے تو یاد رکھیے رہنا تمہیں اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں ہے، یہ زندگی بھی تمہیں ہمیشہ نہیں ملے گی، اور قیامت کے دن بھی پھر تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ ادھر بھی تم زندہ نہ رہو، ادھر بھی تمہیں کچھ نہ ملے، اور آخرت میں بھی تم جنت سے محروم ہو جاؤ، تو اس سے بڑا ہمارا نقصان اور کیا ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے ہم۔ ان دونوں آیتوں کا ربط دیکھیے، اللہ سے ڈرو پہلی چیز، اور دوسری چیز سوچو، غور کرو، فکر کرو کہ ہم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، جو چیز ہمیشہ ہمارے کام آئے گی وہ اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا۔ یعنی ہماری عقل، ہمارے دماغ کو جھنجھوڑ رہا ہے اللہ رب العالمین کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، فکر۔ جس انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اس آدمی کا ایمان اور اسلام اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ہماری سوچ، ہماری فکر چینج کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے ہماری عملی زندگی کو۔ مثلا سوچیے، ایک مثال پر غور کیجیے، اللہ کے رسول نے جس چیز کو ننگا پن کہا ہے، سنیے گا آج مثالیں تھوڑی سی زیادہ رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ننگا پن کہا ہے، ہماری سوچ حدیث کے مطابق ہونی چاہیے تھی، ہمیں بھی اس کو ننگا سمجھنا چاہیے تھا، ننگا پن، لیکن ہم نے اس کو آج فیشن سمجھ لیا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، سنیے۔ گیت بہت سن چکے ہیں آپ، قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی باتیں بہت اس جلسے میں ہو چکی ہیں، سب میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور سب میں سن رہا تھا۔ کتنا قرآن سنایا گیا اور کتنی حدیثیں سنائی گئیں وہ سب ہم کو معلوم ہے۔ اب ذرا ادھر آ جائیے، کچھ باتیں قرآن و حدیث کی بھی سنیے۔ نساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات، یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم کیا فرماتے ہیں؟ تم دیکھو گے تمہاری زندگی میں قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نساء، ایسی عورتوں کو، عاریات، جو کپڑے پہنے ہوں گی، یعنی دیکھنے میں کپڑے ہوں گے ان کے جسم پر، کاسیات، کپڑے پہنے ہوں گی وہ، عاریات، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ننگی ہوں گی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جرجیس اور اس کے باپ کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ پھر سے سنیے، نبی کا فرمان کیا ہے؟ تم دیکھو گے عورتوں کو جو کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ عاریات، وہ ننگی ہوں گی۔ مائلات، جب وہ نکلیں گی اپنے گھروں سے تو نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اپنی طرف رجھائیں گی، اپنی طرف آکرشت کریں گی، اپنی طرف کھینچیں گی۔ وَمُمِيلَاتٍ، اور جو نوجوان ان سے مسکرا کے بات کرے گا وہ ان کی طرف بھی مائل ہو جائیں گی، وہ ان کی طرف بھی آکرشت ہو جائیں گی۔ یعنی دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوگا، یہ ان کی طرف مائل ہوں گی اور لڑکے ان کی طرف مائل ہوں گے۔ اور یہ مائل ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ ان کے لباس، ان کے کپڑے، ان کی ڈریس، ان کی پوشاک، جس کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن
ننگی ہوں گی. دیکھیے نبی نے کیا کہا, کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر کپڑا پہننے والی عورت کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہے, وہ ننگی. کچھ کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے کے باوجود بھی عورت ننگی کہلاتی ہے. آج تک ہم نے کسی عورت کو ننگا کہا ہے؟ اسی جلسے میں چلیے باہر, آؤ اسی اسٹیج کے باہر چلتے ہیں, چند قدم کی دوری پر چلتے ہیں, اور ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کتنی لڑکیاں اور کتنی عورتیں ننگی گھوم رہی ہیں. آپ کہو گے دکھائیے مولانا, اور جس کو میں دکھاؤں گا آپ کہو گے ننگی کہاں ہے, تو میں آپ کو کہوں گا کہ اللہ کے رسول نے اسی عورت کو ننگا کہا ہے. کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ننگی نہیں ہے تو اس ڈریس کو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہیں گے یہ فیشن ہے. صاحب آج کل یہ فیشن چل رہا ہے. دیکھیے سوچ کی فکر کیا ہو گئی ہے. نبی اکرم جس کو ننگا کہہ رہے ہیں, ہماری سوچ اس کو فیشن کہہ رہی ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے, اللہ سے ڈرو اور سوچو, وَلْتَنْظُرْ, غور کرو کہ تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. اپنی سوچ بدلو. جب تک ہم ان لڑکیوں کے ان کپڑوں کو ڈریس کہتے رہیں گے, کسی ایک عورت کو آپ نہیں سدھار سکتے ہو, کسی ایک لڑکی کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے. جب ہم ان گزرنے والی لڑکیوں کو یہ کہیں گے یہ ننگی لڑکی جا رہی ہے, بے حیا جا رہی ہے, بے شرم جا رہی ہے, جب آپ اپنی سوچ کو نبی کی حدیث کے مطابق ڈھالیں گے تب آپ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر کچھ اصلاحی قدم اٹھا سکتے ہیں. نہیں صاحب, ہم کیسے کہتے ہیں اس میں تو پردھان کی لڑکی ہے, اس میں تو سرپنچ کی لڑکی ہے, اس میں تو ایم ایل اے کی بیٹی ہے, اس میں تو ایم پی کی بیٹی ہے. یہی تو میں 20 سال سے سناتے آ رہا ہوں کہ جو جتنا امیر باپ ہے, میں آپ کو ایک پہچان بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا آپ کو دکھائی دے, جو جتنے شارٹ کپڑے پہنے ہوئے آپ کو مارکیٹ میں اور بازاروں میں دکھائی دے, سمجھ لینا یہ اتنا ہی امیر باپ کی بیٹی جا رہی ہے. یہ پہچان ہے, یہ پہچان ہے. وہ باپ میری نظر میں بخیل و کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا بھی پورا لا کر نہ دے سکے. بخیل ہے, کنجوس ہے, اور وہ اپنی بیٹی کا سوداگر ہے. اللہ کے رسول نے ایسے باپ کو دیوس کہا ہے. اور دیوس کا معنی جانتے ہو؟ سنو, اس غصے کی وجہ آپ خود ہیں, ہم نہیں ہیں. اور مجھے یہ غصہ آج کیوں آ رہا ہے یہ سب آپ بھی سمجھ رہے ہو. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں آتا ہے. زندوں پر کو غصہ آتا ہے, مردوں کو نہیں. آپ کو غصہ آنا چاہیے, جائز بات پہ آنا چاہیے. اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا, اور اتنا آتا تھا کہ آپ کی غصے میں آنکھیں لال ہو جاتی تھی, اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا جوس, انار کا رسا نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا. لوگ کہتے غصہ حرام ہے. ناجائز غصہ حرام ہے, جائز بات پر آپ غصہ کر سکتے ہیں. آپ کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے, آپ غصہ کیجیے, آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے, آپ غصہ کیجیے, آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کا 10 سال سے بڑا بیٹا اگر مسجد میں اذان کی آواز سن کر نماز پڑھنے نہیں جاتا, آپ اس کو ماریے اور اس پر غصہ ہوئیے. یہ غصہ جائز ہے, اور غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو. ایسے مولوی بہت ملیں گے جو کہیں گے غصہ حرام ہے. بھئی تیرے باپ کا فتویٰ ہے غصہ حرام ہے؟ کہاں سے لایا تو؟ کس حدیث میں آیا؟ اگر غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا, نبی اکرم کو کبھی غصہ نہیں آتا. ہاں یہ کہیے کہ ناجائز غصہ حرام ہے. غصہ قوموں کی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے, غصہ بیوی کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے, غصہ اپنی اولاد کو سدھارنے کا اور راستے پہ لانے کا ذریعہ بنتا ہے. ایک باپ اپنی اولاد پر جائز غصہ کرنا چھوڑ دیا, اس لیے اولاد بگڑ رہی ہے. ایک شوہر اپنی بیوی پر جائز غصہ چھوڑ دیا, کرنا چھوڑ دیا, اس لیے بیوی بگڑ رہی ہے. ایک بھائی اپنی بہن پر جائز غصہ کرنا چھوڑ دیا, اس لیے بہنیں آج آوارہ گھوم رہی ہیں. جائز غصہ کیجئے, جائز غصوں سے اصلاح ہوتی ہے. سوچ بدلیے, اپنی سوچ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو, یعنی جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اس دنیا میں اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بچ کر چلے گا.
اور جتنا انسان گناہوں سے بچ بچ کر چلے گا آخرت کے اندر اتنی اس کی نیکیاں بڑھیں گی اور وہ جنت کا مستحق ہوگا. اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے. کون سی تیاری قیامت سے جوڑا ہے. ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اس چیز کو ذرا سوچیے اور سمجھیے. اس چیز کو ذرا سوچ کر اور سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنی فکروں کو بدلیے. بس جس نے سوچ بدل لی سمجھ لو کہ اسلام اتنا ہی زیادہ وہ اسلام اور ایمان پر عمل کر لے گا. ہماری سوچ کیا ہے؟ دیکھیے مولانا جرجیس صاحب کے ساتھ اگر ہم ایک سیلفی لے لیں گے تو بہت اچھا ہوگا. اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ سوچ دیکھیے. سوچ بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہم اس کو شیئر کریں گے, ہم اس کو اپنے دوستوں کو بھیجیں گے. دو مقصد. پہلا مقصد ہمارے دوست کو ہم یہ بتائیں گے کہ دیکھیے جرجیس صاحب سے میری ملاقات ہو گئی ہے. دوسری کسی کی دکان پہ بیٹھے اس نے اپنی دکان کے ساتھ میرا فوٹو کھینچ لیا, اب اس کو شیئر, جرجیس صاحب میری دکان پر آئے تھے. یہ ہماری سوچ ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سیلفی سوچ کیا ہے؟ ویڈیو بن رہی ہے, موبائل آ رہی ہے, یوٹیوب پہ آ رہی ہے, تقریریں بن رہی ہیں, کیمرے والے آ رہے ہیں. تو ہم نے اگر سیلفی لے لی, تصویر لے لی, تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ سوچ ہے ہماری. لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ اس حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالیے. بہت گیت سن لیا آپ نے, عورتوں نے بڑی فرمائش کی کہ گیت پڑھیے. ایسی چیزیں تو عورتوں کو پسند ہے, وہ سن لی. جو ہم بتا رہے ہیں وہ پسند کہاں ہے؟ یہ مولوی تو ہمارے کپڑوں پہ پابندی لگا رہا ہے, کل ہماری سینڈل پہ پابندی لگا دے گا, پرسوں ہماری فیئر اینڈ لولی اور پونڈز پہ پابندی لگا دے گا. یہ چیزیں کہاں پسند ہیں؟ اب سنیے, یہ ہماری سوچ ہے کہ سیلفی لینے میں حرج کیا ہے. لیکن حدیث کیا کہتی ہے سنیے, ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصفرون. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائے گا. دیکھیں آپ, حدیث نے کلیئر کر دیا, ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصفرون. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب, سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائے گا. کلیئر کر دو, جو دنیا میں فوٹو کھینچے گا, سیلفی لے گا, موبائلوں میں کسی کو اپنے اندر قید کرے گا, قیامت کے دن ان لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. سوچیے, سوچ. آج ہم سوچ بدلیں گے. بس اللہ کے رسول نے اس پر کیا کہا؟ اشد الناس عذابا, لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا. ایک تو ہوتا عذاب دیا جائے گا, آگ میں ڈال دیا, نہیں. ایک ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب. اور جہنم کا سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہمیں نہیں معلوم, مولوی جرجیس کو نہیں معلوم سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہے. ہاں, سب سے ہلکا عذاب میں جانتا ہوں کیا ملے گا, سب سے ہلکے عذاب کو بتا دیتا ہوں, اس سے سب سے زیادہ سخت کیا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے. سوچ لیجئے گا. بس آج سوچ بدلیے. سیلفیاں لینے والوں, مولویوں کو اپنے پیدوں میں اور کیمروں میں بند کرنے والوں, یا تو مولانا جرجیس کو بلانا چھوڑ دو یا پھر حدیثوں پر قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو. دونوں چیزوں میں سے ایک کام کرو, چھوڑ دو. بہت سن چکے ہو ویدوں کے منتر, بہت سن چکے ہو گیت, بہت سن چکے ہو گانے. جلسوں کے مزاج کو بدلو, قرآن اور حدیث کو سننے کی عادت ڈالو. جلسوں کا چندہ تم قرآن و حدیث کے نام پر لیتے ہو, دین کے جلسوں کے نام پہ کرتے ہو. 100-200 ہزار روپے کا چندہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے اجلاس دین کے کام کے نام پر کرتے ہو, گیت کے نام پر نہیں, وید اور رامائن کے شلوک اور منتر کے نام پر نہیں. اس لیے اپنی سوچ بدلو, اپنی عادتوں کو بدلو. میری بات آج کڑوی لگے گی. اب کیا کروں جب بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہومیوپیتھک اور میٹھی گولیوں سے صحیح نہیں ہوگی تو آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کر رہا ہوں. آج کی تقریر کے بعد یا تو زندگی بھر کے لیے مولانا جرجیس کو طلاق دے دو گے یا اپنی عادت بدل لو گے. بدلو اپنی عادت. سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا سنیے, اللہ کے نبی فرماتے ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان. قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو, شخص کو دیا جائے گا. سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا. سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تل
نیچے تلوا سمجھتے ہیں نا، پیروں کا تلوا، یہ جس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. چنگاری سمجھتے ہیں نا، چنگاری ایک تو ہوتا کوئلہ جل کے انگارہ بن گیا، وہ تو انگارہ ہو گیا، انگارہ چھوڑ دیجیے. چنگاری، چنگاری کو کیسے سمجھاؤں؟ بیڑی پیتے ہیں، چلتی نا، ہلکی سی ایک چنگاری نکلی بیڑی میں سے، یہاں سے ایک پھوٹی بجھ گئی، یہ ہوتی ہے چنگاری. کتنی سی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، چھوڑ دیجئے ہم لوگ تو اس میں شامل ہے نہیں، سب سے کم گناہ کرنے والوں میں ہم لوگ شامل نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، ہم لوگوں نے کتنے گناہ کیے پتہ نہیں. قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے. کوئی تو ہوگا اللہ کا بندہ جس نے کم گناہ کیے ہوں گے، سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا. اور اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو کون سا عذاب ہوگا؟ لَرَجُلٌ يُوزَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، اس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائیں گی، ہلکی ہلکی سی 2 چنگاری، صرف 2 چنگاری اس کے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں گی، ایک ادھر ایک ادھر. ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی سنو. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اور اپنی سوچ کو بدلو. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ سب ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوگی یغلی منہما دماغہ، جیسے تم ہانڈی کے اندر پانی بھر کر آگ پر رکھ دیتے ہو، چولہے پر رکھ دیتے ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی جب بوائل ہوتا ہے، ابلتا ہے، ہانڈی میں اس پانی کے کھولنے کی آواز آتی ہے. یغلی منہما دماغہ، آگ کی ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، آگ کی دونوں چنگاری کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہے گا، اس کا بھیجا باہر نکلا جا رہا ہوگا، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. یرا انہ اشد عذابا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے جہنم میں سب سے زیادہ ہارڈ، سب سے زیادہ سخت عذاب دیا ہے. حالانکہ یہ سب سے ہلکے عذاب والا انسان ہوگا، یہ سب سے ہلکے والا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب والا انسان ہوگا. لیکن ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم سے زیادہ سخت اور ہم سے زیادہ شدید، ہم سے زیادہ ہارڈ عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے. فوٹو بنانے والوں، تصویریں کھینچنے والوں، اب سوچو. مجھے معلوم ہے کہ میری اس تقریر کے بعد بھی تم نہیں مانو گے. کچھ لوگ کتے کی پونچھ کی طرح ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو 100 سال کے بعد بھی کتے کی پونچھ کو اگر نکالو گے تو وہ ٹیڑھی نکلے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اس کے بعد بھی چپکے سے کسی نہ کسی طریقے سے لے لیں گے. ہوتا ہے، میری نہیں کسی اور کی، وہ لیں گے، نہیں بدلے گی. مریں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی تھوڑی مر رہے ہیں ہم، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ توبہ کے در تب توبہ کی مہلت نہیں ملتی ہے، کسی سے معافی اور تلافی کی مہلت بھی نہیں ملے گی. کبھی کبھی ایسا منظر کے سامنے آ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اس منظر کو دیکھیے، سوچ بدلیے اپنی. سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھی جائیں گی. جب سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا تو تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. تو سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا؟ اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائیں گے، جو دنیا میں فوٹو کھینچیں گے، جو دنیا میں اپنے موبائل میں کسی کو ٹیپ کریں گے. سوچو تم، اللہ رب العالمین کی ایک تخلیق، اللہ نے انسان کو جاندار کو پیدا کیا، تم اس کو اپنے کیمروں میں بند کر رہے ہو جبکہ تم اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہو. قیامت کے دن اللہ تمہارے کیمروں کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا. تم نے جن چیزوں کو کھینچا ہے وہ پیش
سخت عذاب کیا ہوگا؟ اپنی سوچ کو بدلو. ہم اپنی سوچ نہیں بدل پا رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ سوچو، غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کری ہے. جب یہ سوچو گے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے تو ہم دنیا میں اللہ سے ڈریں گے. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا اس کا منظر دیکھیے آپ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کبھی سوچا ہے اس آیت کو مولویوں نے بہت بار پڑھا ہوگا منبروں پر اور خطبوں میں اور تقریروں میں. ذرا ہم سے بھی سن لو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم قیامت کے دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی کو بند کر دیں گے، اللہ نے کہا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اب سنیے، بند کرنا کیا ہوتا ہے اور روزی تنگ کرنا کیا ہوتا ہے. اب کسی کی آواز نہیں نکلنا چاہیے، جو جس کی آواز نکلے اس کو فوراً بھگاؤ یہاں سے. تھوڑا سا سن لیجیے. میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ یہ ملا جلا بیلٹ ہے. آپ لوگ بنگلہ بھی سمجھتے ہیں لیکن بہار ہے، اس لیے آپ ہماری جو زبان سے اردو لفظ نکل رہے ہیں آپ اس کو، ہم بہت آسان اردو بولتے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب اور ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں. اگر ان کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ساڑی اور اپنی سینڈل دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ساڑی تیری کتنے کی، کہاں سے لی، چپل کتنے کی، یہ لپسٹک کہاں ملی ہے، یہ دوپٹہ کہاں ملا، بلاؤز کہاں سے لائی. یہی ان کی عادت ہوتی ہے اور یہ عادت ان کی کبھی بدل نہیں سکتی. فطرت ہے، فطرت ہے، عادت کبھی نہیں بدل سکتی ہے. تو سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پہلے تو یہ سمجھو کہ ذکر کس کو کہا گیا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اعراض کا مطلب منہ پھیرے گا. اب اعراض بھی بتانا پڑے گا نا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کرنے کا مطلب پیٹ دکھائے گا، منہ پھیر لے گا. ایک ہوتا منع کر دینا، ہٹ ہٹ ہٹ، نہیں، مانے گا لیکن پیٹ پھیر لے گا، ابھی ہم نہیں کر رہے چلو. یہ ہے اعراض کرنا، یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جیسے میچ دیکھ رہے ہیں، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، 5 اوور رہ گئے ہیں. اسی بیچ میں اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن میچ دیکھنے کے شوقین ہیں. یا اللہ، 5 اوور رہ گئے، پتہ نہیں کون جیتے گا. اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. نماز پڑھ کے جب تک آئیں گے تب تک میچ ختم ہو جائے گا. وہ تو پتہ چل جائے گا کون ہارا کون جیتا، لیکن میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. اور اگر میچ دیکھنے میں لگے ہیں تو نماز جا رہی ہے، کیا کریں؟ چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے قضا، لیکن میچ کہاں بار بار آتا ہے. دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے نماز پڑھی، اگرچہ پڑھی لیکن اذان ہو رہی ہے، آپ میچ دیکھ رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز سے اعراض. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے لیے مؤذن اذان دینے لگے اور بلانے لگے، پکارنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جمعے کی اذان کی طرف تمہیں بلایا جائے، جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے یعنی اذان کی آواز آئے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم چل پڑو. کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف. دیکھیے یہاں ذکر کہا، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعے کی نماز کے لیے. ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ چیز جو ہم تمہیں آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی میری زبان سے. اب تک اس علاقے میں سنیے اس کو. آج میں اپنے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں اور بہت کام کی چیز ہے. آپ کو جانا ہوگا تو چلے جائیے، لیکن اس اعراض کو اور ذکر کی بات کو سننے کے بعد آپ جا سکتے ہیں، آپ جس کو جہاں جانا. لیکن یہ سن لیجئے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہماری نماز سے اعراض کیا، ہمارے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. آج یہ شکایتیں ہیں کہ اے بھیا تمہاری ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ابھی تک، تم ہی اکیلے پیسہ کما رہے ہو. یار ہمیں تقریر کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا، ان کا ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے، ان کو بٹھا لو. کہاں جا رہے ہیں؟ ان سے کہو یہیں پیشاب کر لو. دیکھیے ہم کو سامنے سے جو آدمی اٹھتا ہے تو ہم کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے،
میں اپنی عادت بتا دے رہا ہوں. ایک بار حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا, سامنے سے ایک آدمی اٹھا, میں سمجھا پیشاب کرنے جا رہا, آیا سیدھا مائک پکڑ کے کیا بولتا ہے, پھر انڈے ٹماٹر پتھر سب چلا. وہاں جو ہوا تو اس لیے وہ جو میرے دماغ میں بیٹھ گیا وہ نکلتا نہیں ہے. جو آدمی بیچ سامنے سے اٹھتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے آ رہا ہے, یہی سوچتا ہوں. تو یا تو سامنے بیٹھا مت کرو, اور بیٹھتے ہو تو اٹھا مت کرو. 80 سال کے بڈھے بھی اٹھتے ہیں. اب بتائیے بیچارے وہ چاچا اٹھ کے کہاں جائیں گے, اب تو چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے. اب وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے, سمجھ میں نہیں آتا. بیٹھو سنو, اللہ اللہ کرو, تقریر کرو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے, لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. تنگ کرنا جانتے ہو, بہت روپیہ آئے گا میرے پاس, لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس. اچانک میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا, 2 دن میں ختم. مولانا کیا پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے, کیوں؟ کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیوی بیمار, کبھی بچی بیمار, کبھی یہ بیمار. اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا. ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں, یہ ہے روزی کو تنگ کرنا. اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس, جھڑ پھکا سمجھ رہے ہو نا, مولوی مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں, کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب, پتہ لگاؤ. پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے؟ اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا, 2-4-5 ہزار روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا؟ یہ ہماری عقل. سوچو, میں نے پھر کہا سوچ بدلو, سوچ بدلو. تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو, ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے. مولوی خود بدعا دے رہا, مدرسے کے سیکریٹری کو خود تو کماتا ہے 1 لاکھ روپے, ہم کو دے رہا 5,000 روپے. ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد, اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دے. اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا, مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا. کیوں نہیں بولتا؟ بول. نہیں صاحب تب تو برباد ہو جائیں گے. مولانا صاحب دعا کر اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے, بول آمین. یعنی 5,000 روپے میں آمین ہو رہی ہے. اور جب وہ مولوی دعا کرتا اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی, مسجد کے سیکریٹری کی, سب کی اتنی تنخواہ کرتے جتنی میری, تو کوئی آمین نہیں بولتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے. 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے, تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا, علماء کے لیے کون سوچے گا, مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی؟ سوچو. آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہو, آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو, آپ کا بچہ انٹر کرنے کے بعد سائنس سائنس سے بایو لینے کے بعد MBBS کو نیٹ میں پاس کر کے باہر چلا جاتا ہے, وہ کمائے گا. لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ یہ کتنے بھی بڑے مولانا بن جائیں, عالم بن جائیں, لیکن ان کی مسجد اور مدرسے سے باہر نہیں جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ان مدرسے سے پڑھنے والے طلبا کے بارے میں؟ میں نے کہا نا میری تقریر آج پوری سوچ کے اوپر ہوگی. سوچ بدلو. کون سوچے گا؟ کون؟ ایک MLA MP ایک سرپنچ مکھیا اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے, لیکن اسی گاؤں میں ایک غریب لڑکی بھی رہتی ہے جس کے باپ کے پاس موٹر سائیکل خریدنے کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے. اس بیٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ کس کو فکر ہونی چاہیے؟ MLA MP کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے, 500,000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا, لیکن سوچو غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات بارات کا لفظ بدنام مت کرو. اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چھوڑ, یہ لٹیرے, یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا, کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا, اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے, آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں, کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے, یہ سننا پڑے گا تمہیں. اس لیے سوچو. قرآن نے بار بار کہا فاعتبروا یا اولی الابصار, اے عقل رکھنے والوں سوچو. قرآن نے بار بار کہا تدبرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تعقلون, کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ پھر سمجھو اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض ہماری بیوی کا، یعنی ہماری بیوی کا، دونوں کا بچہ تو ایک ہی ہوتا ہے، بچہ لیٹا ہے، پیدا ہوا ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا، ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے۔ سوچئے، ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بہت اچھا ناٹک آ رہا ہے، بہت اچھا سیریل آ رہا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھائے، اپنی پستان سے اپنا دودھ پلائے، لیکن ماں جانتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے لیکن بچے کو رونے دے رہی ہے، لیکن سیریل کا ڈرامہ نہیں چھوڑ رہی ہے، تھوڑی دیر کا اور ہے، اس کو پورا ہو جانے دو، بچے کو دودھ پلاؤں گی تو صحیح سے دیکھ نہیں پاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس ماں نے بچے سے اعراض کیا ہے، یعنی ماں بچے کو بھول گئی ہے، ماں نے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو مار نہیں رہی ہے، بچے سے پیٹ پھیر لی، یعنی اعراض کر لیا، یعنی ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہی ہے بلکہ سیریل کی فکر کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کر، اس کو کہتے ہیں اعراض۔ اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں آگ لگی ہے، آگ جل رہی ہے، میرا گھر جل گیا اور ہم میچ کھیلنے میں لگے، کسی نے خبر دی تمہارا گھر جل گیا، جلدی جاؤ۔ اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر بنائیں، دوبارہ بنائیں، جتنا جل گیا کوئی بات نہیں، جتنا بچ جائے جلدی جائیں، پانی وانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کریں، جو جل گیا وہ تو جل گیا لیکن جو بچا سکتے اس کو تو بچائیں، لیکن ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے بلکہ ہم میچ کھیلنے میں لگے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعراض، بچے سے منہ پھیر لیا، یعنی بچہ رو رہا ہے لیکن ماں ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے، اس کو کہتے ہیں بچے سے منہ پھیرنا، اسی کو اعراض کہتے ہیں، اور قرآن نے اسی کو کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے میری نماز سے اعراض کرے گا، یعنی اذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا، کھیت میں لگا ہوا ہے، کھیتی کر رہا ہے، بازار میں لگا ہوا ہے، مارکیٹنگ شاپنگ کر رہا ہے، چائے پینے میں لگا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز سے اعراض کیا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے، تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر دیتا ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے، نوٹنکی کر رہا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے جب تو میرے ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا تو ہم تیری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ روکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دے۔ جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا، نماز کا خیال رکھے گا تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ آج بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا۔ جا رہے ہو کٹ ملوں کے پاس، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ جو خود 5-6 ہزار روپے مہینے پہ بیچارے نماز پڑھانے والے، وہ آپ سے اور لے لیں گے 100 روپے دو، ہم نے تمہیں تعویذ دیا ہے، 51 روپے دو، 101 روپے دو، ہم نے تمہیں اتنا اچھا اتنی محنت کر کے تعویذ بنایا۔ ان کا تو روزی روٹی اسی پہ چلی رہی ہے، وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیا کھولیں گے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اب سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔